یہ تینوں مل کر وہی کچھ کر رہے تھے جو برطانوی سرپرست چاہتے تھے۔ حالی مسلمانوں کی تاریخ کو شکایت اور خود ترسی کے انداز میں لکھتا ہے۔ شبلی نعمانی اسلامی عقائد کو عقل اور فلسفے کے ترازو میں تولتے ہیں۔ سر سید قرآن و سنت کو سائنس اور مغربیت کے مطابق کرنے لگتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کا ٹرائیکا پر مجموعی رد نے یہ واضح کیا کہ یہ سر سید شبلی حالی کا ٹرائیکا مسلمانوں کو تہذیبی و فکری مغربیت کی طرف لے جا رہا تھا۔ تینوں کا علمی و فکری رد صرف امام احمد رضا خان نے دلائل، فقہ، قرآن و سنت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی نئی نسل مغربی فکر کی اسیر ہو گئی، دین و دنیا کی تقسیم بڑھ گئی۔ آئیے ذرا الطاف حسین حالی صاحب کی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں پر باریک واردات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ الطاف حسین حالی کو انگریز سلطنت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ Keep this point in your mind۔ حالی کا شمار وہابی شاعروں کی صفحہ اول میں کیا جاتا ہے۔ حالی نے اپنی شعر و شاعری کے بل پر مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی رغبت دلانے اور یورپین تہذیب پھیلانے کی بھرپور کوشش کی ہے، کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ انگریزوں کی خواہش کے مطابق حالی نے مسلمانوں میں نیچری مذہب کی تبلیغ کے ساتھ ایک تازہ مذہب چکڑالوی کی بھی سنگ بنیاد رکھی۔ چکڑالویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ایلچی اور ایک ہرکارے کی طرح ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسٹر حالی اپنی مشہور کتاب مسدس حالی، یقیناً آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، صفحہ نمبر 17 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں: نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ آج کے نیچری جو الطاف حسین حالی کی شاعری پر جان چھڑکتے ہیں، اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو بتاؤ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی امت پر صرف اتنی ہے کہ حضور تو خدا کے ایلچی ہیں معاذ اللہ، اور امت ایلچی نہیں؟ اور بس مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ خاص بندے، صاحب قدرت، اختیار رسول ہونے کے ساتھ ساتھ افضل المرسلین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ سر سید کی طرح مسٹر حالی بھی مسلمانوں میں مذہبی اختلاف کی آگ بھڑکا کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے میں شامل رہے اور اس کام پر تلے رہے، اور اسی طرح انگریز سرکار کی خطرناک پالیسی کو کامیاب بناتے رہے۔ ایک امپورٹنٹ ستون رہے اس زمانے میں وہ انگریز پالیسی کے لیے۔ اب ذرا ذکر سر شبلی نعمانی صاحب کا بھی ہو جائے۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الکلام اور دیگر مقالات میں اہل سنت کے عقائد کو عقلی بنیادوں پر پرکھنے کی کوشش کی۔ ان کا جھکاؤ معتزلہ اور جدیدیت کی طرف زیادہ تھا۔ مثلا اسلام اگر دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے تو اسے عقل کی کسوٹی پر اترنا ہوگا۔ یہ تصور صریحاً انگریز کے فلسفہ ریشنلزم سے متاثر ہے، جس کی جڑ تحریک استشراق یا اورینٹلزم میں صاف صاف نظر آتی ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ شبلی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزاتی پہلو کو
عقل کی توجیہات میں محدود کرنے کی کوشش کی، جو کہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے۔ سر سید نے کیا کہا؟ سر سید نے کہا قرآن کو سائنس کے مطابق سمجھنا چاہیے، اگر کوئی حدیث عقل کے خلاف ہو تو اسے رد کر دینا چاہیے۔ یہ جملہ ہی اس ٹرائیکا کے اصل ایجنڈے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وحی اور دین کو انسانی عقل اور سائنس کے تابع کر دینا۔ آئیے ٹرائیکا کی اس اصلاحی تحریک کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ویری سمپل کنکلوسیو۔ حالی مسلمانوں کی تاریخ کو شکایت اور خود ترسی کے انداز میں لکھتا ہے۔ شبلی نعمانی اسلامی عقائد کو عقل اور فلسفے کے ترازو میں تولتے ہیں۔ سر سید قرآن و سنت کو سائنس اور مغربیت کے مطابق کرنے لگتے ہیں۔ یہ تینوں مل کر وہی کچھ کر رہے تھے جو برطانوی سرپرست چاہتے تھے، یعنی اسلام کو عقلی اور سائنسی اصلاح کے نام پر کمزور کرنا۔ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی، یہ تینوں ایک ہی فکری دھارے سے جڑے تھے جسے عقل پرستی اور انگریز نوازی کہا جاتا ہے۔ ان کی فکر نے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تعبیرات سے تشکیک، سادہ لوحی اور دین سے دوری کی طرف دھکیل دیا۔ تشکیک مطلب شبہ، کریٹ اے کنفیوژن۔ لیکن کیا پورے بر صغیر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اس فکری یلغار کا علمی جواب دیا ہو؟ تھا۔ ایسا جواب دیا کہ آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ٹرائیکا کے اس بام شیل کا سب سے بڑا رد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی نے کیا۔ آئیے تفصیل دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا امام احمد رضا خان نے کیا رد کیا؟ سر سید نے دین کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی تھی، معجزات کا انکار کیا، مثلاً معراج جسمانی، جنات، فرشتے وغیرہ کی تعویلیں کی، بلکہ ان پر ایمان نہ لانے کی ترغیب دی۔ امام احمد رضا خان نے فتوی رضویہ میں سر سید اور ان کے مکتب فکر کا سخت رد کیا اور واضح فرمایا، یہ لوگ عقل کے گھمنڈ میں آ کر وحی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ عقل وحی کی تابع ہے، نہ کہ وحی عقل کی تابع ہے۔ انہوں نے سر سید کے تفسیر القرآن میں کی گئی باطل تعویلوں کو دیگر فتوی رضویہ میں باقاعدہ رد کیا۔ شبلی نعمانی کا رد۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے شبلی نعمانی کا بھی خوب رد کیا۔ شبلی نے اپنی کتابیں مثلاً سیرت النعمان اور مامون میں ائمہ کرام پر اعتراضات کیے، بعض صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غیر محتاط جملے کہے، اور اسلامی تاریخ کو یونانی تنقید کے زاویے سے بیان کیا۔ اسلامی تاریخ کو اس سے پہلے کی یونانی تنقید سے بیان کیا۔ امام احمد رضا خان نے شبلی کے اس تنقید اسلوب کو دہریت سے قریب جوڑ دیا۔ اپنی تحریر میں فرمایا، شبلی اور اس کے ہمنوا حضرات تاریخ کو بازیچہ اطفال بنا رہے ہیں۔ اٹس ناٹ اے چلڈرنس پارک۔ جہاں ایمان کمزور اور تحقیق مغرب کی غلامی میں ہو، وہاں صحابہ کرام اور ائمہ اہل سنت کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی اور مسدس حالی کا رد بھی کیا۔ حالی نے اپنی مشہور مسدس حالی میں مسلمانوں کی زوال پذیری کو صرف سائنس اور عقل کی کمی اور ماضی پرستی سے جوڑ دیا اور روحانی دینی پہلو کو پسے پشت ڈال دیا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیانیے کا رد کیا اور فرمایا، مسلمانوں کی عزت و عظمت کی بنیاد قرآن و سنت اور اتباع شریعت ہے، نہ کہ محض سائنس اور تہذیب مغرب۔ حالی نے جہاں مذہبی طبقے کو طعنہ زنی کی، امام احمد رضا خان نے اپنے نعتیہ شاعری اور فتویٰ میں یہ پیغام دیا کہ اصل عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور دین کی پاسداری میں ہے۔ امام احمد رضا خان کا ٹرائیکا پر مجموعی رد نے یہ واضح کیا کہ یہ
سر سید شبلی حالی کا ٹرائکا مسلمانوں کو تہذیبی و فکری مغربیت کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ وہ خود اسلام کی اصل روح یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت اور روحانیت کو زندہ کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا، جو لوگ قرآن و سنت کو انگریزی عقل کے ترازو پر تولیں وہ ایمان کے بازار میں دیوالیاں ہیں، نتھنگ۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سر سید کی تفسیر کی تحریفات، شبلی کی تاریخی گمراہیاں اور حالی کی ادبی اصلاحی مگر مغربی فکر زدہ شاعری، تینوں کا علمی و فکری رد صرف امام احمد رضا خان نے دلائل، فقہ، قرآن و سنت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں میں اپنے سبسکرائبرز اور فالوور سے ایک گزارش ضرور کروں گا۔ ڈاکٹر مسعود رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر بیش بہا کام کیا، ان کو ضرور پڑھیے، اور ان کی ایک کتاب دی نیگلیکٹڈ جینیس آف ایسٹ، امام احمد رضا خان کا مطالعہ تو ضرور کیجیے گا۔ یہ کتاب ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک تو انگریزی میں ہے، آپ کے لیے سمجھنا شاید آسان ہو، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ امام احمد رضا خان کا تعارف آج کی نسل کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا یہ سب محض اتفاقات تھے یا ایک منظم فکری منصوبہ؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، کیونکہ اگلی قسط میں اس کہانی کا وہ باب کھلے گا جسے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔